حضرات سامعین، اب آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، رونق اسٹیج ہیں آج کے ہماری اس محفل کے روح رواں میر کارواں صدر محفل حضرت مولانا توفیق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم وعمت فیوضہم، جو صدارتی کلمات پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے وعظ و نصیحت اور صدارتی کلمات کو سن کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، میرے پیارے عزیز بچوں اور بچیوں، میں سب سے پہلے حضرت مولانا عمران صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج کے ان حالات میں، جبکہ ہر شخص کا رجحان، اس کا نظریہ، اس کے خیالات یہ ہے کہ میرا بچہ دور دراز جا کر کے اور اچھے اچھے لباس میں ملبوس ہو کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ ایسے موقع پر مولانا نے اپنے گاؤں کا پرانا مکتب، جس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ جو آج بہت اونچی اونچی ڈگریوں پر فائز نظر آ رہے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے اور ان کی ماضی کی تاریخ الٹی جائے اور دیکھا جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ ابتدائی تعلیم فلاں گاؤں یا اس مدرسے میں ہوئی۔ تو ایسے موقع پر انہوں نے جو قربانی پیش کی ہے، الحمدللہ بچے سے اور ان کی تعلیم تربیت سے ان کی محنت، ان کی قربانی نظر آتی ہے۔ اور صحیح معنوں میں اگر پوچھیے آپ تو ہر موضع کی، ہر گاؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے مکتب کی فکر کریں، اس لیے کہ گاؤں کے جتنے بچے ہوتے ہیں باہر سب نہیں جا سکتے، سب کی وسعت نہیں ہوتی، سب کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ گاڑی کا خرچ، مدرسے کے خرچ، تعلیمی خرچ سب کچھ برداشت کر سکے۔ بہت تھوڑی تعداد یہ ہوتی ہے کہ جو دوسرے قصبے میں، شہر میں جا کر کے اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن اکثریت گاؤں کی ایسی ہوتی ہے جو جانے سے، سفر کرنے سے، اخراجات کو برداشت کرنے سے معذور ہوتی۔ اور ایسے موقع پر اگر گاؤں کے لوگ تھوڑی قربانی دے کر کے اپنے گاؤں کے مدرسے کے معیار کو بلند کریں، اچھے اساتذہ کی تقرری کریں، اچھی تعلیم تربیت کا انتظام کریں، تو آپ غور فرمائیں، توجہ کریں، آج اتنی بڑی تعداد جو عصر بعد سے آپ حضرات کے سامنے نظر آ رہی ہے، کتنے بچوں نے مکالمہ پیش کیا، تقریر کیا، نعت پیش کیا، اور اس سلسلے میں جس انداز سے آپ کے سامنے مخاطب ہوئے ہیں، یہ سب کے سب قابل تعریف، قابل تحسین۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ گاؤں کے سنجیدہ لوگ، تعلیم یافتہ لوگ اس موضوع پر غور کریں، سوچیں۔ جو بچے باہر جا رہے ہیں میں ان کی مخالفت نہیں کرتا،
وہ جانے دیں، لیکن پورے گاؤں کا ماحول کیسے درست ہو؟ گاؤں کے وہ لوگ جن کی استطاعت اتنی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو گاڑی سے باہر سفر کر کے پڑھا سکیں، اتنا سرمایہ ان کے پاس نہیں ہے، ان کی تعلیم کیسے ہوگی؟ حالانکہ اگر غور کریں دیکھیں آپ تو یہ ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ جن کو اللہ نے اس لائق بنایا وہ تعلیم پر، مدرسے پر، اساتذہ پر کچھ پیسے خرچ کر سکتے ہیں، وہ اس پر خرچ کر کے اپنا تعلیمی معیار بلند کرتے ہیں۔ آج حالت یہ ہو رہی ہے کہ بہت سے ایسے گاؤں جہاں اچھے اچھے لوگ اگر وہ چاہیں دل میں لے لیں تو چند آدمی مل کر کے پورے مدرسے کے مصرف کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن عدم توجہی کی بنا پر وہ مکاتب بند ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ بعض گاؤں تو ایسے ہیں کہ انہی وجوہات کی بنا پر اس میں تالا لگ گیا، جہاں چند سال پہلے 2، 3، 4 مدرس رہا کرتے تھے، بچوں کی تعداد 100، 150 تھی، جس کو میں نے خود دیکھا بھی۔ آج اس گاؤں کا عالم یہ ہے کہ وہاں تالا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ کہ ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میرا بچہ جب تک باہر نہیں جائے گا، ابتدائی سے، شروع سے انگلش میڈیم سے نہیں پڑھے گا، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ برادران عزیز، یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے۔ سب سے پہلے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور گاؤں کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مکتب کو مضبوط بنائیں، تعلیمی نظام کو درست کریں، اور اچھے اساتذہ کی تقرر کر کے اپنے گاؤں کے معیار کو بلند کریں، تاکہ ہر کس و ناکس، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، اپنے بچے بچیوں کی تعلیم دے سکے۔ اگر اس طرح کا مزاج بنتا ہے تو یوں سمجھیے آپ کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں ہم یوں ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت صلاحیت مخفی رکھی۔ یہ بچے آگے چل کر کے قوم ملت کی بہت خدمت کر سکتے ہیں، بڑا نمایاں کام انجام دے سکتے ہیں اور نمایاں کردار پیش کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ گاؤں گاؤں جو پرانے مکاتب ہیں ان پر توجہ کر کے اور پوری تندہی کے ساتھ علماء کے مشورے سے ان مکاتب کا معیار بلند کیا جائے، ان کو اچھے سے اچھا بنایا جائے، ہر اعتبار سے بنایا جائے۔ اور اس سلسلے میں اگر ضرورت ہو تو بڑے مدارس جو علاقے کے ہیں، چاہے جونپور کا ہو، چاہے آپ کا علاقے کا ہو، اس سے الحاق کر کے، اس سے رابطہ قائم کر کے، اس سے مشورہ کر کے مدرسے کو آگے بڑھایا جائے۔ اس سلسلے میں میری کوشش الحمدللہ آج نہیں ایک زمانے سے، اور صرف جونپور شہر پر نہیں بلکہ علاقے پر بھی ہے کہ گاؤں کے جو مکاتب ہیں اصل روح وہی، ان مکاتب کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جائے، اور چھوٹے بچوں کی تعلیم تربیت پر پوری توجہ کی جائے۔ کم از کم پرائمری تک 5 درجے تک ان کی تعلیم ایسی ہو کہ ہر بچہ، ہر بچی قرآن شریف باقاعدہ مخرج غنہ کی ادائیگی کے ساتھ، جیسا کہ قرآن پڑھنے کا حق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اس طرح قرآن شریف کو پڑھایا جائے۔ ہم نے ہر تعلیم بچوں کو دے دیا، ہر علم سے آراستہ پیراستہ کر دیا، اگر ہماری جو روحانی کتاب چشمِ حیات اس سے ہم وابستہ نہ ہوئی، ہمارے بچے کی تعلیم نہ ہوئی، تو یہ سمجھ جائیے کہ سب کچھ پڑھنے کے بعد ہمارے بچے کی تعلیم ادھوری۔ اس لیے قرآن عزیز سے ہمارا اور آپ کا اور ساتھ ساتھ بچوں کا سب کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ رشتہ کالجوں میں نہیں، اسکولوں میں نہیں، نرسری میں نہیں، جو آج کل نئے نئے مکاتب، نئے نئے اسکول کھل رہے ہیں وہاں نہیں، بلکہ آپ کے گاؤں کا یہی مکتب جو ٹوٹی پھوٹی شکل میں ہے انشاءاللہ ادا کرتا تھا، کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا۔ اگر ہم نے توجہ نہیں کیا
تو اللہ کی مشیت ہے، اللہ کسی سے کام لے گا اور لے رہا ہے، چلائے گا، لیکن سمجھیے کہ بہت بڑے خیر سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے اس طرح کی بے توجہی، بے تنائی کیا تو ہماری آئندہ آنے والی نسل بھی اسی طرح بے توجہی کرے گی۔ حال یہ ہوگا کہ آئندہ ہمارے یہ نونہال چھوٹے چھوٹے بچے ساری تعلیم تو حاصل کر لیں گے، لیکن جو ہماری اصلی روحانی نورانی سبحانی تعلیم ہے اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے میں آخر میں بہت ہی پرسوز انداز میں آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ یہاں علاقے کے بہت سارے مؤدب گاؤں کے لوگ جمع ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو جس طرح چاہیے جہاں چاہیے تعلیم دیجیے، ہم لوگ اس کے قطعاً مخالفت نہیں کرتے، لیکن اپنے گاؤں کا جو مکتب ہے اسے مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کیجیے۔ اس سلسلے میں جو بھی تعاون جس طرح کی ضرورت محسوس ہو تو ہم لوگ بھی انشاءاللہ آپ کے دوست بدوش اور آپ کے ساتھ ہیں۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے آج کے اس مجلس کے روح رواں میر کارواں حضرت مولانا توفیق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو مکاتب کی اہمیت و ضرورت اور افادیت کے متعلق بہت ہی قیمتی باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ واقعتاً ہمیں سنجیدگی کے ساتھ حضرت کی باتوں پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ آج بعض گاؤں اور دیہاتوں میں ہماری آپسی رنجش، آپسی بگاڑ کی وجہ سے بہت سارے مکاتب بے توجہی کی وجہ سے بند ہو گئے، ان پر تالے لگ گئے، اور اگر مکتب چل رہا ہے اس کی تعلیم کا مزاج و منہاج بگڑا ہوا ہے، تعلیم کا معیار بالکل لو ہے، بالکل گرا ہوا ہے، اور حاصل یہ ہے کہ بچے مکتب پنجم تک پڑھ کے جب آگے بڑھتے ہیں تو بڑے اداروں میں جب وہ داخلے کے لیے قدم بڑھاتے ہیں تو درجہ دوم اور سوم کے لائق بھی نہیں ہوتے۔ لہذا حضرت کی بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔